الحمد لله الحمد لله الذي لم يزل عالما قديرا حيا قيوما سميعا بصيرا قديرا عليما خبيرا بصيرا. الحمد لوليه والصلاة على نبيه والوزن والعدل والفضل والنظم بالجزم بوحدته بكبريائه بسلطان وبإعلان وبإتقان وبإيمان وبيان في فرقان وحده بوحدة موحدا بوحدة موحدا بوحدة بتوحيد بوحدة وحيدا وأحدا بلا مدد وجدد ونصب ووصف في الكمال. ونشهد أن سيدنا ومؤيدنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبد الله ورسول الله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: إن الله عنده علم الساعة. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: كل من عليها فان. صدق الله العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عزیزان محترم بھائیو بزرگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پچھلے جمعۃ المبارک کے آخری لمحات کے اندر ہم نے گفتگو کو جا کر ختم کیا تھا احوال قیامت پر. قیامت کا تھوڑا سا منظر میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا تھا. آج کے اس تھوڑے سے وقت کے اندر جس عنوان پر گفتگو ہوگی وہ ہے علامات قیامت، یعنی قیامت کی نشانیاں. اللہ تبارک و تعالی نے اپنے قانون اور اپنے انصاف کی بدولت
ہر چیز کو دنیا کے اندر اس کے وقت پر رکھا ہے، اور جس وقت پر رکھا ہے وہ چیز اسی وقت پر آئے گی۔ اللہ کی مرضی کے بغیر اس کا وقت بدل نہیں سکتا۔ اور یہ بات بھی طے ہے کہ جب انسانوں کے اندر تفاوت نہیں ہے، انسانوں کے اندر برابری نہیں ہے، کوئی انسان اچھا ہے، کوئی برا ہے، کوئی نیک ہے، کوئی بد کردار ہے، کوئی گناہ گار ہے، ایک انسان ہے جو ساری زندگی دین اسلام کے احکامات پر عمل کر کے گزارتا ہے، اللہ کے حکموں کی عزت کرتا ہے، ان پر عمل کرتا ہے، اور دوسرا وہ انسان ہے جس نے پوری زندگی میں کبھی اللہ کا سجدہ بھی نہیں کیا۔ تو یہ جس طرح دو انسان آپس میں برابر نہیں ہے، اسی طرح اللہ نے ان دونوں کو بدلہ اور جزا دینے کے لیے ایک دن رکھا ہے کہ جس دن نامہ اعمال کو کھولا جائے گا، روحوں کو جسموں کے ساتھ ملایا جائے گا، پھر رب العالمین اپنے انصاف کا ترازو قائم کریں گے۔ وَنَزَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، قیامت کے دن اللہ اپنے انصاف کا ترازو قائم کر کے اچھے انسان کو اس کی اچھائیوں کا بدلہ عطا فرمائیں گے، بد کردار انسان کو اس کے گناہوں کا بدلہ دیا جائے گا۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ إِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، یہ سب قیامت والے دن رب العالمین کریں گے۔ جس طرح ایک انسان دوسرے انسان کے برابر نہیں ہو سکتا، دوسرا انسان اس پہلے کے برابر نہیں ہو سکتا، اگر اللہ ایک دن ایسا نہ رکھے کہ جس کے اندر ان دونوں کو بدلہ دیا جائے، ایک کو گناہ کا بدلہ اور دوسرے کو ثواب کا بدلہ، اگر ایک دن ایسا نہ ہو تو پھر ایک بندے کے ساتھ تو زیادتی بنتی ہے، جس نے ساری زندگی اللہ کے احکامات پر عمل کیا، گھٹ گھٹ کر زندگی گزاری، ادھر بھی وہ گھٹ گھٹ کر زندگی گزارے، ادھر بھی اس کے لیے اجر و ثواب نہ ہو، تو پھر اس کی زندگی تو ناکام گئی۔ یہ تو اللہ کے انصاف کے خلاف ہے۔ میں انشاءاللہ آج کے اس خطبہ کے اندر احادیث کے ذریعے کچھ نشانیاں آپ کے سامنے ذکر کروں گا۔ دیکھیں، علامات قیامت پر محدثین نے ایک پورا باب باندھا ہے۔ باب عربی زبان کا اور اردو کا لفظ ہے، انگلش کے اندر چیپٹر، ایک پورا چیپٹر باندھا ہے جس کے اندر وہ احادیث ہیں، وہ آیات ہیں جن میں علامات قیامت کی نشانیوں کا تذکرہ ہے، پورا ایک چیپٹر اور باب ہے۔ تو احادیث کے ذریعے دو قسم کی ہیں نشانیاں، ایک ہیں علامات کبریٰ، یعنی بڑی نشانیاں، جس طرح دجال کا آنا ہے، سورج کا مغرب کی طرف سے طلوع ہونا ہے، یاجوج ماجوج کا نکلنا ہے، آسمان پر دھوئیں کا چھا جانا ہے، مشرق کی طرف سے زمین کا دھس جانا ہے، یہ بڑی نشانیاں ہیں۔ یہ اللہ کے پیغمبر نے بڑی نشانیاں جو ہے امت کو بتائی ہیں، ان میں سے کچھ پوری ہوئی، کچھ ابھی رہتی ہیں۔ تو کچھ نشانیاں اللہ کے پیغمبر نے چھوٹی معمولی روزمرہ کی زندگی کے اندر جو اسی طرح پوری ہوتی رہتی ہیں وہ ذکر کی ہیں۔ آج کی اس خطبہ کے اندر میں چھوٹی نشانیاں آپ کے سامنے ذکر کروں گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں یہ سن کر اس سے ڈرنے کی اور آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ فرمایا ان الساعۃ آتیۃ اکاد اخفیھا لتجزی کل نفس بما تسعی۔ رب العالمین نے فرمایا بے شک قیامت آنے والی ہے۔ یہ ایک نام ہے قیامت کا، الساعہ، بہت سارے نام ہیں، یوم الدین، کبریٰ، طامۃ الکبریٰ، الساحہ، بہت سارے قیامت کے نام ہیں جن کے ساتھ اللہ نے قیامت کو قرآن کے اندر ذکر کیا ہے۔ یہ ایک نام ہے الساعہ۔ فرمایا ان الساعۃ آتیۃ اکاد اخفیھا لتجزی کل نفس بما تسعی۔
رب العالمین فرماتے ہیں بے شک قیامت آنے والی ہے، یقینی بات ہے وہ آ کر رہے گی۔ اکاد اخفیہا لتجزا کل نفس بما تسعی، رب العالمین فرماتے ہیں لیکن میں نے اس کا وقت اتنا مخفی کر دیا ہے، اتنا مخفی کر دیا ہے کہ اگر میں اپنی ذات سے بھی اس کو چھپا سکتا تو چھپا لیتا۔ یہ معنی کیا امام آلوسی نے، اپنی ذات سے بھی۔ یہ محاورہ ہے عرب کا، جب ایک چیز کو اپنے سے بھی چھپانا ہوتا ہے تو پھر کہتے اکاد اخفیہا لتجزا کل نفس بما تسعی۔ رب العالمین فرماتے ہیں اگر قیامت کی گھڑی کا وقت اگر میں اپنی ذات سے بھی چھپا سکتا تو میں چھپا لیتا۔ دوسرے مقام پر فرمایا ان اللہ عندہ علم الساعہ، بے شک قیامت کی گھڑی جب واقعہ ہوگی تو اس کا علم صرف اللہ کی ذات کو ہے۔ امام الانبیاء رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم یوں مسجد نبوی کے اندر تشریف فرمائے، ایک بندہ باہر سے آیا، جب آیا نا تو صحابہ اکرام فرماتے ہیں وہ اللہ کے پیغمبر کے قریب ہو گیا، قریب ہوتے ہوتے اس نے اپنے گھٹنوں کو اللہ کے پیغمبر کے گھٹنوں کے ساتھ ملا لیا۔ اس طرح تحیات کی شکل میں بیٹھے تھے نا، وہ بھی آ کر اس طرح ساتھ ہو کر بیٹھ گئے۔ صحابہ اکرام فرماتے ہیں اس نے اپنے ہاتھوں کو اللہ کے پیغمبر کے گھٹنوں پر رکھا، اس نے 3-4 سوال کیے۔ پہلا سوال اس نے کیا کہ ایمان کیا ہے، دوسرا کیا کہ اسلام کیا ہے، تیسرا کیا کہ احسان کیا ہے۔ یہ 4-5 سوال کر کے، یہ میں چھوڑ رہا ہوں حدیث لمبی ہے، 4-5 سوال کر کے پھر آخر میں وہ پوچھنے لگا مل مسئول، آخر میں پوچھنے والا لگا مت الساعہ، اللہ کے پیغمبر مجھے بتائیے قیامت کب آئے گی، قیامت کب آئے گی مجھے بتائیے۔ صحابہ اکرام اس بندے کی طرف دیکھتے ہیں، اس کے چہرے کی طرف دیکھتے ہیں تو آپس میں یوں کانوں میں بات کرتے ہیں کہ ہم میں سے اس بندے کو کوئی جانتا نہیں ہے، لگتا ہے کہیں باہر سے آیا ہے۔ پھر جب اس کے کپڑوں کی طرف دیکھتے ہیں نا، کپڑے اس نے سفید رنگ کے پہنے ہوئے اور اس کپڑوں پر کوئی گرد و غبار بھی نہیں، پھر کپڑوں کی طرف دیکھ کر یوں لگتا ہے جیسے مدینے سے آیا ہے۔ دور سے بندہ ہے تو وہ گرد و غبار ہوتی ہے، مٹی ہوتی ہے، کپڑوں کو دیکھتے ہیں تو ایسا لگتا ہے جیسے مدینے ہی سے آیا ہے۔ اس کے چہرے کی طرف دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں ہم میں سے اس کو کوئی جانتا بھی نہیں ہے، لگتا ہے باہر سے آیا ہے۔ بہرحال وہ سوال کرنے لگا مت الساعہ، اب اللہ کے پیغمبر نے جو آگے جواب دیا وہ سنیے گا، فرمایا مل مسئول عنہا بأعلم من السائل، اللہ کے پیغمبر نے فرمایا جس سے پوچھا جا رہا ہے یعنی میں، اور جو پوچھنے والا ہے یعنی تو، جس سے پوچھا جا رہا ہے وہ پوچھنے والے سے زیادہ نہیں جانتا، یعنی میں تجھ سے زیادہ نہیں جانتا۔ یعنی تجھے بھی نہیں پتا کہ قیامت کب آئے گی، تبھی تو پوچھ رہا ہے، مجھے بھی نہیں پتا قیامت کب آئے گی، لہٰذا ہم دونوں قیامت کے واقعہ ہونے کے علم کے بارے میں برابر ہے۔ لیکن جب فرقہ واریت کا بوجھ انسان کے ذہن پر ہوتا ہے نا تو پھر احادیث کی بھی طرح طرح کی تعویلیں کی جاتی ہیں، قرآن کی آیات کے بھی غلط ترجمے کیے جاتے ہیں۔ ہمارے یار دوستوں نے کہا کہ اس جملے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تو بھی نہیں جانتا میں بھی نہیں جانتا قیامت کے بارے میں، اس کا مطلب ہے جیسے تو جانتا ہے اسی طرح میں بھی جانتا ہوں۔ ہم نے کہا رکنا نہیں ہے، آگے پڑھ، آگے بھی حدیث کا ٹکڑا ہے، اگر یہی معنی ہوتا کہ تو بھی جانتا ہے میں بھی جانتا ہوں پھر اگلا سوال وہ بندہ کیوں کرتا؟ وہ بندہ کہنے لگا اچھا اللہ کے پیغمبر اگر آپ نہیں بتاتے تو پھر قیامت کی نشانیاں بتا دیں۔ نشانیاں کس چیز کی پوچھی جاتی ہیں؟ جس کا علم نہیں ہوتا اس کی نشانیاں پوچھی جاتی ہیں کہ کیا ہوگا پھر۔
امام الانبیاء رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبصورت زبان حرکت میں آئی. آپ نے فرمایا لوگوں، قیامت اس وقت آ جائے گی جب اولادیں اپنے ماں باپ کو ستانے لگ جائیں گی. جب اولادیں اپنے ماں باپ کو ذلیل کریں گی. دوسری چیز فرمایا دوستیوں کے اندر خلوص نہیں رہے گا، محبتوں میں وفا نہیں رہے گی. دوسری حدیث کے اندر ایک اور صحابی نے اللہ کے پیغمبر سے سوال کیا نا، وہ کہنے لگا اللہ کے پیغمبر متسا، قیامت کب آئے گی؟ رب العالمین کے پاک پیغمبر نے فرمایا تو یہ چھوڑ کے قیامت کب آئے گی، تو یہ بتا تو نے قیامت کے لیے کیا تیاری کی ہے؟ تیاری کتنی تیاری کی؟ صحابی تھا نا، آگے سے عرض کرنے لگا اللہ کے محبوب، میں نے کوئی لمبے اتنے زیادہ قیام تو نہیں کیے، اتنی لمبی تلاوتیں تو نہیں کی، لمبے سجدے تو نہیں کیے، لیکن اتنی بات ضرور ہے کہ میں اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ محبت کرتا ہوں. سبحان اللہ. یہی بات ہے، بس اس بات کو لے کر اطمینان ہے. پھر آگے بھی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تھے نا، فرمانے لگے ان المرء مع من احبا، اے میرا صحابی اگر یہ بات تیری سچی ہے نا کہ تو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ محبت کرتا ہے تو سن خوشخبری، اللہ کے پیغمبر نے فرمایا انسان اسی بندے کے ساتھ ہوگا قیامت والے دن جس بندے کے ساتھ وہ محبت کرتا ہے. اگر تو میرے ساتھ محبت کرتا ہے تو قیامت والے دن میرے ساتھ ہوگا. میرے دوستو، یہی جملہ ہے اپنی زندگی سنوارنے کا. اپنے محبوب اچھے لوگ بنائیے گا، اپنے رہنما اچھے چنیے گا، اپنے آئیڈیل اچھے بنائیے گا. رہنما انسان کی پہچان ہوتے ہیں. جس طرح کا انسان کا رہنما ہوتا ہے اسی طرح کا وہ انسان خود بھی بن جاتا ہے. یہی محبت ہے جو ہر بیان کے آخر میں آپ کو کہتا ہوں کہ آئیے محبتیں بانٹتے ہیں، آئیے پیار بانٹتے ہیں. یہ اسی طرح نہیں کہتا ہوں، یوں ہی نہیں کہتا ہوں. میں نے اللہ کے پیغمبر کا خوبصورت کلام سنا ہے. اللہ کے پیغمبر نے فرمایا قیامت والا دن آئے گا، ہر انسان اپنے اعمال کا بدلہ دے رہا ہوگا. نیک انسان اپنے نیکیوں کا بدلہ لے رہا ہوگا، بد کردار انسان اپنی بدیوں کا بدلہ دے رہا ہوگا. رب العالمین کا دربار لگا ہوا ہوگا. انسان اپنی نفسی کے عالم میں ہوں گے، سورج سوانے دے پر ہوگا، لیکن کچھ لوگ ہوں گے جو سبز ٹیلے پر بیٹھ کر ایک دوسرے کے ساتھ گفتگو کر رہے ہوں گے، ایک دوسرے کے ساتھ ہنسی مذاق کر رہے ہوں گے، ایک دوسرے کے ساتھ گپ شپ کر رہے ہوں گے، سبز ٹیلوں پر بیٹھ کر اپنی گفتگو کر رہے ہیں، دنیا کے واقعات کو یاد کر رہے ہیں. پوچھنے والے پوچھیں گے یہ لوگ کون ہیں؟ یہ کون ہے لوگ جو ایک دوسرے کے ساتھ اس طرح بات کر رہے ہیں؟ ان کو کوئی مسئلہ بھی نہیں ہے، کوئی پریشانی بھی نہیں ہے. بتایا جائے گا یحابون باللہ، یہ وہ لوگ ہیں جو قیامت والے دن ایک دوسرے کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے محبت کرتے تھے. اللہ کی رضا کے لیے. من احب للہ وابغض للہ وآتا للہ ومنع للہ فقد استکمل الایمان. اللہ کے پیغمبر نے فرمایا لوگوں، جو بندہ اللہ کے لیے محبت کرے، جو بندہ اللہ کے لیے محبت کرے، جو بندہ اللہ کے لیے بغض رکھے، جو بندہ اللہ کے نام پر دے، جو بندہ اللہ کی وجہ سے روک لے، اللہ کے پیغمبر نے فرمایا فقد استکمل الایمان، اس بندے کا ایمان مکمل ہو گیا ہے. یہی بات ہے. نفرتوں کو ختم کیجئے گا، ایک دوسرے کے ساتھ محبت کیجئے گا، پیار کیجئے گا. اچھا جی،
کہنے لگا اللہ کے پیغمبر میں آپ سے محبت کرتا ہوں، اللہ سے محبت کرتا ہوں۔ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا اگر تو میرے ساتھ اور اللہ کے ساتھ محبت کرتا ہے نا تو قیامت والے دن تو اسی بندے کے ساتھ ہوگا جس سے تو محبت کرتا ہے۔ یہ دو حدیثیں ہو گئی، تیسری حدیث امام الانبیاء رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک بار پھر سوال کیے گیا قیامت کب آئے گی؟ آپ نے فرمایا اللہ عالم، اللہ جانتا ہے، میں نہیں جانتا۔ وہ صحابی کہنے لگا کوئی نشانی بتا دیجئے گا۔ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا نشانی بتاتا ہوں، جس وقت بیٹی اپنی ماں کو ذلیل کرے گی تو قیامت آ جائے گی، ایک نشانی۔ جس وقت حکمران حکومت کا پیسہ کھانے لگ جائیں گے تو قیامت آ جائے گی، یہ بھی پوری ہوئی۔ جس وقت عوام امانتوں کو پورا نہیں کرے گی تو قیامت آ جائے گی، یہ بھی پوری ہوئی۔ جس وقت امیر لوگ زکوٰۃ نہیں دیں گے تو قیامت آ جائے گی۔ جس وقت انسان اپنے دوست کو گھر بلا کر کھانا کھلائے گا اور باپ کو دھکے دے کر باہر نکالے گا تو قیامت آ جائے گی۔ اور فرمایا جس وقت لونڈی اپنی مالکہ کو جنے گی تو قیامت آ جائے گی۔ دوستیوں میں وفاداری نہیں رہے گی، تعلقات میں خلوص نہیں رہے گا، محبتوں میں جفا نہیں رہے گی، لوگوں میں محبت نہیں رہے گی۔ آخری نشانی بتائی، فرمایا جس وقت مسجد کے ممبر و محراب سے محبت کے سوا نفرت کا درس دیا جا رہا ہوگا تو قیامت آ جائے گی۔ میرے دوستو، یہ ساری نشانیاں پوری ہوئی، جتنی نشانیاں اللہ کے پیغمبر نے بتائیں قیامت کی وہ ساری پوری ہو گئی۔ اور دوسری بات آپ کو بتاؤں، جو بندہ مر جاتا ہے اس کی قیامت واقعہ ہو جاتی ہے، جو مر جائے اس کی قیامت آ گئی۔ اور موت کے بارے میں قرآن کہتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر وہ چیز جس کے جسم کے اندر روح پھونکی گئی ہے اس روح کو جسم سے نکالا جائے گا، یہی ہے ذائقے کا مطلب۔ ہر نفس نے موت کا ذائقہ لینا ہے، موت کے ذائقے کو اپنی زبان کے ساتھ لگانا ہے۔ ادھر دو چیزیں بتاؤں گا آپ کو، ذائقہ کیا ہے اور ذائقہ کیسا ہے۔ موت کا ذائقہ کیا ہے اور موت کا ذائقہ کیسا ہے۔ ذائقہ کیا ہے جی؟ امام حسن بصری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں جب انسان پہ موت آ جاتی ہے، وہ مر جاتا ہے، روح نکل جاتی ہے، پرواز کر جاتی ہے، رونے والے رونا شروع کر دیتے ہیں، کفن والے کفن اس کو دیتے ہیں، غسل دینے والے غسل دیتے ہیں، چارپائی اٹھا کر لے جانے والے چارپائی اٹھا کر لے جاتے ہیں، اس کے رشتہ دار اس پر روتے رہتے ہیں، پھر اس کا جنازہ پڑھا جاتا ہے، پھر اس کو دفن کیا جاتا ہے۔ پھر جو لوگ محبت کرتے ہیں نا وہی لوگ اپنے ہاتھوں کے ساتھ مٹی ڈالتے ہیں۔ اب انسان تنہا قبر میں ہے، ایک اندھیری کوٹڑی ہے، تنہا کھڑا ہے اللہ کی عدالت کے اندر۔ امام حسن بصری فرماتے ہیں اب قیامت والا دن ابھی تک نہیں آیا، اس انسان پر رونے والے کوئی ہفتہ روتا ہے، کوئی مہینہ روتا ہے، کوئی سال روتا ہے، کوئی 2 سال روتا ہے، کرتے کرتے رونے والے اپنے دنیا کی مشغولیت میں مشغول ہو جاتے ہیں، دنیا کی الجھنوں میں الجھ جاتے ہیں، اس کے رشتہ دار بھی اس کو بھول جاتے ہیں، اس کی اولاد بھی بڑی ہو کر اپنی جوانی کے اندر مشغول ہو گئی، اس کی اولاد بڑی ہو کر وہ بھی مر گئی، اس پر بھی رونے والے مر گئے، سال گزرے، سال صدیوں میں تبدیل ہوئے، صدیاں زمانے میں تبدیل ہوئی، وقت گزرتا رہا میرے بھائی، ایک وقت ایسا آتا ہے اللہ سے زمین درخواست کرتی اللہ اب میں
اپنی کروٹ بدلنا چاہتی ہوں. رب العالمین فرماتے ہیں کروٹ کو بدل. زمین اپنی کروٹ بدلتی ہے, اس انسان کی ہڈیاں زمین کی خاک میں مل جاتی ہیں. اب زمین اور انسان ایک بن جاتا ہے. نام و نشان مٹ گیا, قیام و تعام مٹ گیا, زمان بدل گیا, جہان بدل گیا, کفن کا نام مٹ گیا, جو اینٹیں لگی وہ اینٹیں مٹ گئی, جو کتبہ لگا وہ کتبہ مٹ گیا, رونے والے لوگوں کا نام و نشان مٹ گیا. انسان کا دنیا پہ کوئی نام و نشان لینے والا نہیں رہتا. حسن بصری فرماتے ہیں قیامت والا دن آئے گا, رب العالمین فرماتے ہیں وَنُفِخَ فِي الصُّورِ, سور میں پھونکا جائے گا, قبریں دڑہام کر کے اٹھیں گی, ایک آواز آئے گی, قبریں پھٹیں گی, مردے باہر نکلیں گے. اور اس وقت جو مرنے والا کہہ رہا ہوگا جو ذائقہ میں نے موت کے وقت اپنی زبان پر محسوس کیا تھا آج بھی وہ میری زبان سے آ رہا ہے. کل نفس ذائقۃ الموت, یہ ہے ذائقہ. کیا ہے دوسرا, کیا بتایا ذائقہ کیسا ہے؟ میرے دوستو, ذائقہ کہتے ہیں لذت کو. جو انسان کو لذت محسوس ہوتی ہے نا اس کو ذائقہ کہتے ہیں. اللہ کے پیغمبر نے فرمایا جو انسان نیک ہوتا ہے نا اس کی روح جب فرشتے نکالتے ہیں تو یوں لگتا ہے جیسے مکھن میں سے بال کو نکال لے. اور جو بد کردار انسان ہوتا ہے, جو گناہگار انسان ہوتا ہے, فرشتے اس کی روح کو اس طرح نکالتے ہیں جیسے ایک پتلا کپڑا کانٹے دار جھاڑیوں پر ڈالا جائے, پھر اس کو یوں کھینچا جائے جیسے وہ تار تار ہو جاتا ہے. اسی طرح بد کردار انسان کی روح کو نکال کر اس کے جسم کو تار تار کر دیا جاتا ہے. ذائقہ کیسا ہے؟ ذائقہ کہتے ہیں لذت کو. انسان دنیا کے اندر جس گناہ کو کرنے میں جیسی لذت محسوس کرتا ہے موت کے وقت اس کو اس جیسا ذائقہ ملے گا. ابھی سمجھ نہیں آئی, بات تھوڑی اور کھولتا ہوں. اگر کوئی انسان زنا کر کے لذت محسوس کرتا ہے نا تو موت کے وقت اس کو زنا کی گناہ جیسی لذت دی جائے گی, وہ بہت کڑوی ہوگی. کوئی انسان چوری کر کے اس کو لذت محسوس ہوتی ہے نا تو موت کے وقت چوری جیسے گناہ کی لذت اس کو دی جائے گی. یعنی جس طرح کا انسان گناہ کر کے لذت محسوس کرتا ہے قیامت والے دن اسی موت کے وقت اسی طرح کی لذت اس کو دی جائے گی. یہ ہے ذائقہ. کیسا ہے, کیسا ذائقہ ہے؟ چلیں جی, جس انسان کی موت واقع ہوگی اس کی قیامت آ گئی, ساری نشانیاں پوری ہوئی میرے دوست. پہلی نشانی کو دیکھ لیں, اللہ کے پیغمبر نے فرمایا جب بیٹیاں اپنی ماؤں کو ذلیل کریں گی نا تو قیامت آ جائے گی. ہر گھر میں ہو رہا ہے کہ نہیں, بیٹے اپنے والد کو ذلیل کرتے ہیں, بیٹیاں اپنی ماؤں کو ذلیل کرتی ہیں اور کہتی ہیں والدہ تجھے بات کرنے کا سلیقہ نہیں. یہ تو میں نے اپنے کانوں سے سنا ہے. میرے دوستو, اپنے والدین کے ساتھ جب بات کرے نا الفاظ کے تقدس کا خیال ضرور کیجئے گا. کوئی جملہ ایسا نکل گیا جو والدین کے دل پر جا کر لگ گیا, خدا کی قسم بخشش بڑی مشکل ہوگی. والد اور والدہ کی جو بد دعا ہوتی ہے وہ انسان کو جہنم کے گڑھے میں جا کر پھینک دیتی ہے. جس طرح دعا قبول ہوتی ہے نا والدہ کی اور والدین کی, اس طرح بد دعا بھی قبول ہوتی ہے, اسی وقت جا کر لگتی ہے. ابھی میرے ذہن میں بہت ساری احادیث آ رہی ہیں, چلیں وقت بہت ہے, یہ مضمون آگے چلے گا 2-3 جمعوں تک. سنیں جی, ایک حدیث آپ کو سناؤں. امام الانبیاء رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی کے اندر تشریف فرمائے. ایک صحابی آیا, کہنے لگا اللہ کے پیغمبر میرا والد میری چیز کو میری اجازت کے بغیر استعمال کرتا ہے.
میں اپنی محنت سے کما کر لاتا ہوں اور وہ کیا کرتا ہے کہ میری اجازت کے بغیر وہ استعمال کرنے لگ جاتا ہے۔ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا اس کے والد کو بلاؤ۔ ایک صحابی گیا، اس کے والد کو بلایا کہ اللہ کے پیغمبر تجھے بلا رہے ہیں۔ وہ کہتا ہے کیوں بلاتے ہیں، کیا کام ہے؟ وہ صحابی کہتا ہے تیرا بیٹا تیرے خلاف شکایت لے کر آیا ہے، مقدمہ لے کر آیا ہے تیرے خلاف کہ تو اس کا مال بغیر اجازت کے استعمال کرتا ہے۔ اس کے دل پر گردنیں، اس کے دل پر قیامت ٹوٹ گئی، اور دل ہی دل کے اندر بڑے عجیب اشعار پڑھے اس نے، زبان پر کوئی جملہ نہیں لایا، دل ہی دل میں رونے لگ گیا، چیخنے لگ گیا بغیر آواز کے، چل رہا ہے۔ اللہ کے پیغمبر کی خدمت کے اندر آیا نا، اللہ کے پیغمبر کے پاس اس سے پہلے جبریل امین آ گئے، فرمایا اللہ کے پیغمبر اس کا مقدمہ بعد میں سنیے گا، پہلے اس کو کہیں جو تو نے اشعار دل میں پڑھے ہیں وہ تو سنا۔ کہنے لگا اشہد انک رسول اللہ، اللہ کے پیغمبر میں گواہی دیتا ہوں کہ بے شک آپ اللہ کے سچے رسول ہیں۔ خدا کی قسم میں نے اپنی زبان پر کوئی کلمہ نہیں لایا، میں نے دل ہی دل کے اندر اشعار پڑھے ہیں، لیکن آپ کے رب نے آپ کو بتا دیا۔ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا اچھا سنا تو صحیح وہ کون سے اشعار پڑھے ہیں؟ کہنے لگا میں نے اپنے دل کے اندر ہی ایک اشعار پڑھے ہیں، میں نے جب سنا نا کہ میرا بیٹا میرے خلاف شکایت لے کر آیا ہے تو میں بغیر آواز کے رویا، بغیر آنسوں کے رویا، بغیر آواز کے چیخا، میرے دل کی دنیا میں کئی زخم لگ گئے ہیں میرے پیغمبر۔ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا اچھا سنا تو صحیح کون سے اشعار تو نے پڑھے ہیں؟ کہنے لگا میں نے کہا غزوتک، اللہ کے پیغمبر میں نے کہا کہ اے میرا بیٹا جس دن تو پیدا ہوا تھا ہم نے اس دن اپنے لیے جینا چھوڑ دیا تھا، ہم نے اس دن اپنے لیے جینا چھوڑ دیا تھا، ہم تیرے لیے جیتے تھے۔ تو بیمار ہوتا تھا تو ہمیں درد ہوتا تھا، تو بیمار ہوتا تھا تو ہم ساری ساری رات بیٹھ کر تیرے سرہانے بیٹھ کر اشک بہاتے تھے، تیری والدہ کو نیند نہیں آتی تھی۔ تو جب پہلی بار بولا تھا نا تو میں نے مٹھائیاں تقسیم کی تھی لوگوں میں کہ آج میرا بیٹا بولا ہے۔ میں نے دن رات تیرے لیے کمایا، رات کی تنہائی میں میں تیرے لیے مزدوری کرتا، دن کی تیز گرمی میں تیرے لیے مزدوری کرتا کہ میرا بیٹا مسکرائے گا، میں تیرے لیے تڑپتا رہا دن رات۔ پھر تو جوان ہو گیا، تیری کمر یوں تنے کی طرح سیدھی ہو گئی، میری کمر کمان کی طرح یوں ٹیڑھی ہو گئی، کوہلو کے بیل کی طرح میں نے تیرے لیے مزدوری کی، جس طرح سارا دن وہ بیل گھومتا ہے اسی طرح میں تیرے لیے سارا دن مزدوریاں کرتا رہا کہ میرا بیٹا آج روکھی روٹی کھا کر نہیں سوئے گا، سوکھی روٹی کھا کر نہیں سوئے گا، میں تیرے لیے ساری زندگی کماتا رہا۔ میں نے اپنے دل ہی دل کے اندر یہ اشعار پڑھے، میرا گمان تھا کہ میرا بیٹا جوان ہو گیا، جس طرح میں نے بچپن کے اندر اپنے بیٹے کی انگلی پکڑی تھی اس طرح یہ بیٹا میرا سہارا بنے گا، جس طرح میں بچپن کے اندر اس کے لیے لاٹھی بن گیا یہ میرے لیے سہارا بنے گا، جس طرح بچپن کے اندر میں خود نہیں کھاتا تھا اسے کھلاتا تھا، میرا بیٹا جوان ہو گیا یہ مجھے کھلائے گا۔ میں سوچتا تھا کہ میرا بیٹا میرے لیے کما رہا ہے، لیکن جب مجھے پتا چلا نا کہ یہ میرا بیٹا شکایت لے کر آیا اور کہتا ہے کہ میرا باپ میرا مال کھاتا ہے، تو مجھے یوں لگا جیسے میں خواب دیکھ رہا تھا،
میری آنکھ کھل گئی. میں نے کہا یہ ساری زندگی جھوٹی ہے. میں تو یوں ہو گیا جس طرح کہ ایک پڑوسی ہوتا ہے, غیر انسان ہوتا ہے اللہ کے پیغمبر, لیکن اللہ کے پیغمبر جو پڑوسی ہوتا ہے نا, اس سے بھی تو کبھی پوچھا جاتا ہے کہ تو نے کھانا کھایا یا نہیں کھایا. میرے بیٹے نے مجھ سے کبھی نہیں پوچھا. یہ میں نے اپنے دل ہی دل کے اندر اشعار پڑھے ہیں, دل ہی دل کے اندر میں رویا ہوں. خدا کی قسم میں ایک لفظ بھی زبان پر نہیں لایا ہوں. اللہ کے پیغمبر نے اس صحابی کا گربان پکڑا جو شکایت لے کر اپنے باپ کا آیا تھا. گربان پکڑ کر یوں جھنجھوڑا اور کہا نکل جا, انت ومالک لیبیک, تو بھی اور تیرا سارا مال تیرے باپ کا ہے. سارا مال تیرے باپ. کہتا ہے میرا باپ مال کھا جاتا ہے. میرے دوستو, میرے بھائیوں, یہ والدین کی دعائیں انسان کو آسمان کی بلندی تک پہنچاتی ہیں, اور والدین کی بد دعائیں انسان کو زمین کے نچلے درجے تک پہنچاتی ہیں. ان کی دعا لے کر مریے گا, بد دعا لے کر مر گئے بخشش نہیں ہوگی. بخاری شریف کے اندر ایک واقعہ بڑا عجیب سا ذکر ہے. اللہ کے پیغمبر نے فرمایا میرے یارو, بنی اسرائیل کا ایک بندہ تھا جس کا نام جریج تھا. جریج اللہ کا بڑا نیک بندہ تھا, بڑا شب گزار تھا, تہجد گزار انسان اللہ کا. کبھی اللہ کا سجدہ نہیں قضا کیا اس نے, ہر وقت اللہ کی عبادت کرتا تھا. دن طلوع ہوتا نا, جریج اللہ کے سامنے کھڑا ہے. دن غروب ہوتا نا, جریج اللہ کے سامنے کھڑا ہے. رات کی تنہائی میں اللہ کے سامنے, دن کے اجالے میں اللہ کے سامنے کھڑا ہے. ہر وقت اللہ کی عبادت کیا کرتا تھا. اس نے اپنا ایک جھونپڑا سا بنایا ہوا تھا, اسی کے اندر رہتا اللہ کی عبادت کیا کرتا تھا. اسی طرح ایک دن اللہ کے سامنے جھکا ہوا ہے, نماز پڑھ رہا ہے, اللہ کی یاد کے اندر اللہ کی عبادت کر رہا ہے. پیچھے سے ماں نے آواز دی یا جریج, اے جریج میری بات سن. دل ہی دل میں کہنے لگا اللہ ایک طرف تیری عبادت ہے, دوسری طرف میرے والدہ کی آواز ہے, کیا کروں کیا کروں. دوسری بار والدہ نے آواز دی یا جریج, جریج میری بات سن. پھر کہتا ہے اللہ ایک طرف تیری عبادت ہے, دوسری طرف میری والدہ کا حکم ہے, کیا کروں. نماز نہیں توڑی. تیسری مرتبہ جب اس نے کہا نا یا جریج, آواز آگے سے نہیں آئی, تو والدہ کہنے لگی اے جریج تو بڑا منحوس انسان ہے, خدا کی قسم تیری اس وقت تک موت نہ آئے جب تو ایک بد کردار عورت کا منہ نہ دیکھ لے. اس وقت تک تجھے موت نہ آئے. وقت گزرتا گیا, لمحے گھنٹوں میں تبدیل ہوئے, گھنٹے دنوں میں تبدیل ہوئے, دن ہفتوں میں تبدیل ہوئے, ہفتے مہینوں میں تبدیل ہوئے, مہینے سالوں میں تبدیل ہوئے, سال زمانے میں تبدیل ہوئے. دن گزرتا گیا, وقت چلتا رہا. جریج اب بڑا ہو گیا, جوانی سے بھی کراس کر گیا نا. ایک وقت ایسا آیا کہ ایک عورت اس کے پاس آئی, جریج کے پاس آتی ہے, کہتی ہے مجھے دم کر دیا. واپس چلی گئی. وہ عورت بد کردار تھی, اس کے غلط تعلقات تھے ایک چرواہے کے ساتھ جو جریج کے جھونپڑے کے ساتھ ہی بکریاں چراتا تھا. وقت گزرا نا, عورت حاملہ ہو گئی. لوگوں نے پوچھا کس کا بچہ ہے, کہنے لگی جریج کا بچہ ہے. لوگ آئے, جریج کا وہ جھونپڑا گرایا, جریج کو بھی مارا, حالانکہ اس بیچارے کو تو پتہ بھی نہیں ہے. جھونپڑا گرا دیا اور کہا کیسی عبادت کرتا ہے تو, اس طرح کے زنا کرتا ہے تو, کیسا انسان ہے تو, اللہ کے ساتھ ہر وقت گزرتا ہے, ہر وقت اللہ کی عبادت کرتا ہے اور اپنے کام ایسے ہیں تیرے. جریج خاموش ہو گیا. کیا کہہ سکتا ہوں, کون میری بات سنے گا. اپنے ذہن کے اندر باتوں کو یاد کرنا شروع کر دیا.
جب اس جگہ پر پہنچا نا کہ میری والدہ نے مجھے بد دعا دی تھی کہ جریج اس وقت تک تیری موت نہیں آئے گی جب تک کہ تو کسی بد کردار عورت کا منہ نہ دیکھ لے۔ زمانہ یاد آ گیا، پھر اللہ کے سامنے آیا، والدہ مر چکی تھی، وفات پا چکی تھی، اللہ کے سامنے آیا، اللہ مجھے معاف فرما دے، اس دن میں نے تیرے سامنے سر بسجود تھا، اپنی والدہ کی آواز میں نے نہیں سنی، اللہ مجھے معاف فرما۔ رب العالمین نے معافی قبول فرمائی۔ وہ بچہ بولا کہنے لگا میں اس جریج کا بچہ نہیں ہوں، میں تو فلاں چرواہے کا بچہ ہوں۔ جب یہ بات لوگوں نے سنی نا تو پھر لوگ اس جریج کا جھونپڑا بھی نیا تیار کیا اور عبادت گاہ بھی نئی تیار کی، لوگوں نے معافی بھی مانگی۔ میرے دوستو، بات سنانے کا مقصد یہ ہے کہ جریج کا کوئی قصور نہیں تھا، نماز جو پڑھ رہا تھا، والدہ نے آواز دی، اس نے سوچا نماز پڑھ کے جاؤں گا، لیکن والدہ کی بد دعا لگ گئی، بد دعا والدہ کی لگ گئی۔ اسی لیے ہمارے پیغمبر نے فرمایا اگر میری والدہ زندہ ہوتی نا وہ کہتی یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں عشاء کی نماز کے اندر ہوتا، اگر میری والدہ مجھے کہتی نا یا محمد، میں نماز توڑ کر والدہ کی بات سنتا۔ میرے دوستو، یہ والدین ہیں، ان کی دعاؤں کی بدولت ہمارے گھر میں رزق آتا ہے، ان کی دعاؤں کی بدولت ہمیں عزتیں ملتی ہیں، کبھی ان کا حکم نہ ٹھکرائیے گا۔ جن کے والدین زندہ ہیں ان کی خدمت کر کے جنت کمائیے گا۔ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا بڑا بد کردار انسان ہے وہ، بڑا بد نصیب انسان ہے وہ جس کے بوڑھے ماں باپ زندہ ہوں اور وہ ان کی خدمت کر کے جنت نہ کما سکے، بڑا بد کردار ہے۔ میرے دوستو، یہ قیامت کی پہلی نشانی ہے کہ جب اولادیں ماؤں کو ذلیل کریں گی تو قیامت آ جائے گی۔ دوسری نشانی کیا بتائی؟ جب حکمران حکومت کا مال کھائیں گے تو قیامت آ جائے گی، جب عوام امانتوں کی حفاظت نہیں کرے گی تو قیامت آ جائے گی، جب حکمران ذلیل انسان بنیں گے تو قیامت آ جائے گی، جب علماء ممبر اور مسجد کے اندر بیٹھ کر نفرتوں کا درس دیں گے، فرقہ واریت کا درس دیں گے تو قیامت آ جائے گی۔ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا ایک وقت ایسا آئے گا کہ اس پوری نیلی چھتری کے نیچے سب سے بری مخلوق علماء ہوں گے، سب سے بری مخلوق، تحت عدیم السماء، اس نیلی چھتری کے نیچے سب سے بد نصیب انسان علماء ہوں گے، وہ علماء جو فرقہ واریت کا درس دیتے ہیں، یہ کافر، یہ مشرک، یہ بدعتی، یہ فلاں۔ میرے دوستو، اللہ کے پیغمبر نے فرمایا جو بندہ کسی کے بارے میں یہ کہتا ہے نا کہ یہ جنت میں نہیں جائے گا، جہنم میں جائے گا، اللہ کے پیغمبر نے فرمایا وہ بندہ جائے گا یا نہیں جائے گا، تو کبھی جنت میں نہیں جائے گا۔ ہم کہتے ہیں کہ فلاں جنت میں گیا تو اللہ کے سامنے میں عدالت کروں گا کہ اللہ اس کو تو نے کیوں معاف کر دیا، یہ تو جہنمی انسان ہے، یعنی کہ اللہ کی عدالت کو تو للکارے گا۔ رب العالمین جانتے ہیں کس کا دل کیسا ہے۔ میرے دوستو، انسان کا تقوی ہاتھوں میں نہیں ہے، انسان کا تقوی نظروں میں نہیں ہے، انسان کا تقوی چلنے میں نہیں ہے، انسان کا تقوی دل کے اندر ہے۔ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا لوگوں، ایک بوٹی پورے جسم کے اندر ایسی ہے کہ اگر وہ ٹھیک رہے تو پورا جسم ٹھیک رہتا ہے، اگر وہ خراب ہو جائے تو پورا جسم خراب ہو جاتا ہے۔ صحابہ اکرام نے عرض کیا اللہ کے محبوب وہ کون سی بوٹی ہے؟ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا القلب، وہ انسان کا دل ہے، جو صحیح رہتا ہے تو پورا جسم صحیح رہتا ہے، جو صحیح نہ رہے تو پورا جسم خراب ہو جاتا ہے۔ میرے دوستو، میری آج کی اس گفتگو کا یہی خلاصہ اور آپ کو دعوت ہے کہ محبتیں بانٹیے گا، پیار بانٹیے گا،
اگر کسی بھائی کے ساتھ آج ناراض ہیں تو معافی مانگ لیجئے گا، معاف کر دے گا، قیامت والے دن معافی نہیں ملے گی۔ اگر آج آپ کا رب آپ سے ناراض ہے نا، جو نماز ہوگی نماز کے بعد دعا کیجئے گا، اللہ راضی ہو جائے گا۔ ہر رات وہ آسمان پر آ کر کہتا ہے حل من مستغفر، میرے بندوں میں سے کون ہے جو مجھ سے معافیاں مانگے، معاف کرنے کے لیے تیار ہوں۔ حل من مسترزق، میرے بندوں میں سے کون ہے جو مجھ سے رزق مانگے، رزق دینے کے لیے تیار ہوں۔ کتنا بد نصیب انسان ہے وہ جو فجر کی نماز قضا کر کے اٹھتا ہے۔ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا جب فجر کی نماز کا وقت ہوتا ہے نا، شیطان انسان کو تھپکیاں دیتا ہے، تھپکیاں دیتا ہے، تھپکیاں دیتا ہے۔ جب نماز کا وقت نکل جاتا ہے نا تو انسان کے منہ کے اندر پیشاب کر کے چلا جاتا ہے۔ میرے دوستو، لوگوں کے ساتھ بھی محبت کیجیے گا اور اللہ کے ساتھ بھی محبت کیجیے گا، اللہ کے رسول کے ساتھ بھی محبت کیجیے گا۔ محبت کیا ہے؟ محبت کیا ہے؟ سوال بڑا اہم ہے نا۔ محبت پاکیزہ جذبے کا نام ہے، دو پاکیزہ دلوں کا نام محبت ہے، محبوب کے رنگ کے اندر ڈھل جانے کا نام محبت ہے۔ اپنے محبوب کی عادات اپنائیے گا، اللہ کے پیغمبر جیسا حلیہ بنائیے گا، اللہ کے پیغمبر جیسی عادات اپنائیے گا۔ ہمارے اعمال ایسے نہیں ہیں کہ ہم بخشے جائیں گے، اگر بخشے جائیں گے تو اپنے محبوب کی نقل اتار کر بخشے جائیں گے۔ اپنے محبوب کی نقل اتاریے گا، اللہ معاف فرمائے گا۔ عزیزان محترم، اپنی زندگیوں پر نظر ثانی کریں، آئیں مل کر اللہ کو راضی کرتے ہیں۔ یہ تھوڑی سی گفتگو آپ کے سامنے کی ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔